الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم رمضان کو دوبارہ گزار سکیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ تو کتنے ہی ہمارے ایسے جاننے والے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے جو پچھلے سال تو موجود تھے اور رمضان کی ساعتوں کے اندر ہم ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے تھے، لیکن اس دفعہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. تو شاید جس طرح وہ آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رمضان میرا اور آپ کا آخری رمضان ہو. اور ہمارے اور آپ کے ذہن میں جب یہ بات آئے گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرا آخری رمضان بن جائے، تو پھر اس رمضان کو گزارنے کے لیے جو بقیہ ساعتیں رہ گئی ہیں اس کے اندر جو جوش اور جذبہ اور ولولہ ہوگا وہ بالکل الگ ہوگا. یعنی کہ اگر ہم لوگ یہ بات کریں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور اس نماز پڑھتے ہوئے میرے ذہن کے اندر یہ بات آئے کہ یہ جو نماز ہے یہ میری آخری نماز ہے، یا یہ جو دن ہے یہ میرا آخری دن ہے، یا یہ جو ہفتہ ہے یہ میری زندگی کا آخری ہفتہ ہے، تو وہ انسان کے اندر سے یہ چیز خود بخود آتی ہے کہ اب یہ جو چیز میں کر رہا ہوں اس کو بہترین طریقے سے گزاروں، اس کے معیار کے مطابق اس کا گزارنے کی کوشش کروں. تو میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو یہ موقع دیا، اس موقع کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا آخری رمضان ہو. جیسے میرے بہت سارے دوست احباب اور ہو سکتا ہے رشتہ داروں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے میرے پاس بھی زندگی کے اور لمحات نہ ہوں، اور اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو میں اس رمضان کو اس طریقے سے گزاروں کہ میرا یہ رمضان بہترین رمضان بن جائے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ رب العالمین قیامت کے دن میرے سامنے بہترین طریقے سے ہوگا. تو اس میں سب سے پہلے جو ابھی یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ ہم یہ جو ہماری روزہ ہے، رمضان ہے، اور ہمارے جو گھر کے معاملات ہیں ان کو کس طریقے سے بیلنس کیا جائے یا اس میں کس طریقے سے بہتری کی جائے. سب سے پہلے جو میں بات یہاں پہ ایک اور کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا جو مہینہ ہمارا آتا ہے یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ اس ایک مہینے میں ہماری ایسی تربیت کر دی جاتی ہے کہ رمضان کے بعد جو اگلے 11 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب اور شعبان، تو اس ایک مہینے کا جو رزلٹ ہے وہ ہم اگلے 11 مہینوں کے اندر وہ نکال رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اس ایک مہینے کے اندر اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنی تربیت کر لی جاتی ہے، اس طریقے سے محبت کا رشتہ قائم کر دیا جاتا ہے، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو، اپنی دیگر معاملات کو اس طریقے سے سنبھال دیا جاتا ہے کہ وہ ایک مہینہ اگلے 11 مہینوں کے لیے ہمارے لیے کارآمد ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے ہمارا موبائل ہوتا ہے اور اس موبائل کے ہم جب چارجنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی موبائل کی جب چارجنگ بہت کم ہو جاتی ہے، اس کو جب ہم دوبارہ اس کے اندر لائٹ بھرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی دوبارہ اگلے کئی گھنٹے تک بڑھ جاتی ہے. تو ہماری جو روحانی زندگی ہے، رمضان کا جو مہینہ آیا ہے یہ میری اور آپ کی روحانی زندگی کو دوبارہ جلا بخشنے کے لیے آیا ہے. مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے تھے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اور پرہیزگاری والے بن جاؤ. ایک طریقے جب ہم یہ بات سنتے ہیں کہ رمضان تقوی کے لیے ہے، پھر اسی طریقے سے قرآن پاک کی جو پہلی صورت ہے، سورۃ البقرہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد اس کے اندر جو پہلا صفحہ ہے جہاں یہ بات آئی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہ قرآن بھی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے متقیوں کے لیے، اور رمضان کے اندر جو روزے ہیں وہ بھی اس لیے ہیں کہ تاکہ تقوی جو ہے وہ بڑھ جائے. تو قرآن اور رمضان کا ایک خاص تعلق ہے، اس خاص تعلق کے اندر تقوی ہے. وہ تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین سے محبت ہو جائے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے انسان کام
تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے کہ میں اپنا تعلق اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت کے اندر ایسا گزار لوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کی زندگی کو جو ہے وہ دوبارہ روشنی بخش دے۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ جو تقوی کی بات ہے، یہ تقوی کہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا وہ جو خوف ہے دل کے اندر بیٹھ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا دے کہ اس رمضان کے بعد میری جو زندگی ہے وہ تبدیل ہو۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کو یہاں بتانے کی کوشش کی کہ میری جو نیت ہے، اگر میری نیت کے اندر یہ بات آ گئی، اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ دیکھیں میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں تو میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میری زندگی کا کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے جو مجھے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں، کسی بھی جگہ جا رہا ہوتا ہوں، تو وہ جو ہدف اور ٹارگٹ جو ہوتا ہے نا، وہ مجھے اس کام کرنے کے اندر وہ بہت زبردست طریقے سے توانائی دے رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اب میں اگر رمضان میں ہوں تو میرا رمضان کا ہدف کیا ہے؟ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میں کیا رزلٹ حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، کیا میں نے سوچا میرا رمضان کا جو ویژن ہے وہ کیا ہے کہ میں کس طریقے سے اس رمضان کو گزاروں؟ تو سب سے پہلی جو چیز ہے، دل کے اندر یہ بات آ جائے اگر تو یہ میرا رمضان آخری رمضان ہے اس سال، تو میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ اس کا رزلٹ میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ میرا رزلٹ کیا ہوگا؟ مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے ہاتھ میں کیا ہوگا اس رمضان کے بعد؟ سب سے پہلی چیز یہ آ گئی۔ تو اپنی جو نیت ہے، اس نیت کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میری اگر رمضان یہ میرا آخری رمضان ہے تو میں اللہ رب العالمین کی میں قربت حاصل کر لوں، اور یہ رمضان میری زندگی کا بہترین رمضان ہو جائے، میں اللہ کی قربت حاصل کروں۔ اگر تو یہ میرا آخری رمضان ہے، اور اگر آخری نہیں بھی ہے تو یہی رمضان میری زندگی کا آخری بہترین رمضان بن جائے۔ یہ اس ویژن کے ساتھ اگر میں نکلوں گا، اس ویژن کو اپنا ہدف بناؤں گا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہے، اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے رمضان کے جو اہداف ہو سکتے ہیں، رمضان کے اندر جو بقیہ جو 18-20 دن ہیں ان کے اندر جو میرے اہداف ہو سکتے ہیں، وہ میں کس طریقے سے اس کی نیت کو اپنے اندر لے کر چلوں گا۔ تو یہ میرے نفس کی تربیت کا مہینہ ہے، میری روح کی تربیت کا مہینہ ہے، اور میرے دل کی، میرے دماغ کی تربیت کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے اس کی جو نیت ہے، وہ نیت خالص اللہ رب العالمین کی طرف ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں صرف جو ہے سارا دن جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہوں، لیکن بھوک پیاس کے ساتھ یہ جو ہماری ٹریننگ ہے وہ ہماری عادات کو تبدیل کرنے کے لیے، میری زندگی کے کردار کو تبدیل کرنے کے لیے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ یہ جو تقوی ہے نا، یہ تقوی ان ساری چیزوں کے ساتھ مل کر ہے کہ روح بھی ہو اس کے اندر، میرا دل بھی ہو، میرا دماغ بھی ہو، یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ مجھے اس کا رزلٹ جو ہے وہ کسی طریقے سے دے سکیں، اور میں اس رمضان کو بہترین رمضان بناؤں، نہ صرف اپنی نیت کو بہتر کرتے ہوئے، اب اس کا وہ جو نیت بہتر ہوگی تو اس کا جو رزلٹ آئے گا، اس کا جو نتیجہ بنے گا وہ خود بخود کردار کی طرف ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے جو ایک ہدف بنانے کی کوشش کی ہے وہ کیا کی ہے، میں 3 احادیث کے ساتھ اس کی میں بات کروں گا کہ جو ہدف ہو نا، میرا ہدف کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان، کہ رمضان کے مہینے میں جس نے روزہ رکھا 2 کنڈیشنز کے ساتھ، ایمان اور احتساب۔ یہ دونوں کنڈیشنز ہیں۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا مجھے یقین ہو کہ میں جو روزے رکھ رہا ہوں یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کی معصیت سے بچنے کے لیے، اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے یہ میں رکھ رہا ہوں۔ ایمان کہ میں نے جو اے اللہ جو میرے یہ جو پوری حدیث ہے وہ کیا ہے، من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے 2 کنڈیشنز کے ساتھ، ایمان اور احتساب، غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو دونوں کنڈیشن ہیں، اس ایمان کے ساتھ کہ اے اللہ میں نے جو پچھلے گناہ کیے ہیں، اے اللہ مجھ سے جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، میں نے کھلے اور چھپے جو گناہ کیے ہیں، اے اللہ میں نے لوگوں کے ساتھ جو معاملات کے اندر خرابی کی ہے، اے اللہ میں نے لوگوں کو جو تنگ کیا ہے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے اعمال سے، میرے لوگوں کے ساتھ لین دین کے ساتھ،
اے اللہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، میں تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلاتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں کھا نہیں رہا، میں پی نہیں رہا، میرا ایمان ہے، اے اللہ میں نے جو پچھلے جتنے بھی گناہ کیے تھے، اے اللہ تو ان کو بخش دے گا۔ اس ایمان کے ساتھ، اس ہدف کے ساتھ، تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ایمان۔ اور دوسری احتساب۔ احتساب کیا ہے؟ احتساب یہ ہے کہ اے اللہ جو میں پچھلے کر چکا ہوں میں اس پہ نادم ہوں، آئندہ میں نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، میں دل کے اندر اے اللہ میں عزم کرتا ہوں اے اللہ کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اے اللہ اس عزم کو تو ہی کارگر کر سکتا ہے، تو ہی اس کو بہترین بنا سکتا ہے، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ میں ناتواں ہوں، اے اللہ تو اس احتساب کے نیت کو بھی تو جانتا ہے، ایمان کی نیت کو بھی تو جانتا ہے، احتساب کی نیت کو بھی تو جانتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اندر جو اتنے بھی گناہ کر چکا ہوں، یہ جو نیت ہے کہ میں جب صبح اٹھ کے جب میں نیت کرتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ آج جو میں روزہ رکھ رہا ہوں میں اس ایمان کے ساتھ رکھ رہا ہوں کہ پچھلے جتنے سارے گناہ ہیں اللہ سارے گناہ میرے معاف کر دے گا، کر دے گا، اس نیت کے ساتھ اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا، آج کے روزے کے بعد میں دوبارہ بہترین انسان بن چکا ہوں گا، میرے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے، اور احتساب کی نیت کہ آج کے روزے پہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آئندہ دوبارہ وہ معصیت یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث میرے دل کے اندر اگر پیوست ہو جائے کہ میں صبح اٹھوں اور اللہ رب العالمین سے اس کا تذکرہ، اس سے بات چیت کروں، اے اللہ میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جو زندگی گزاروں گا میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے اے اللہ تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر دوسری اس کے اندر ایک اور جو حدیث آتی ہے کہ من قام رمضان، کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا۔ اب ہماری جو رمضان کی جو ساعتیں ہیں وہ کس طریقے سے گزرتی ہیں؟ ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور رات کو جا کے تراویح پڑھ رہے ہیں، رات کو جب تراویح پڑھ رہے ہیں، یہی تو دو ایڈیشنل چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اندر آتی ہیں، کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں کہ کھانا پینا ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا، اور دوسری چیزیں کیا چیز تھیں؟ ہم نے اور بہت ساری چیزیں حلال جو تھیں وہ حرام کر دی، اور دوسری چیز رات کے اندر ہماری جو عادات جو تبدیل ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں، وہ دوسری کیا ہے کہ ہم قیام کرتے ہیں۔ اب جب میں قیام کے لیے جاؤں گا، میں وہاں مصلی پہ کھڑا ہوں، میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، رات کو میں قیام کر رہا ہوں۔ ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں جب قیام کروں، امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر میں سو جاؤں، اور اس کے بعد جب امام صاحب رکوع کرتے ہیں اور سجود کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ کرتا رہوں، اور میرے دل کے اندر یہ خیال ہی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، بس میں گھر سے نکلوں، گھر والوں کو بولوں کہ میں تو تراویح پڑھنے جا رہا ہوں، بس یہی چیز لے کے چلا جاؤں اور یہی چیز میں واپس لے کر آ جاؤں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں مصلی پہ کھڑا ہوں، جب میں مصلی پہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں، جب میں اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ خیال آئے کہ اے اللہ میں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے پہنچی کہ من قام رمضان، کہ جو رمضان کے مہینے کے اندر قیام کرتا ہے۔ اب میں قیام کے اندر کھڑا ہوا ہوں، اے اللہ میں تیرے قرآن کو سن رہا ہوں، اے اللہ تیرے کلام کو میں سن رہا ہوں، تیرے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں تھکا ہوا تھا، سارا دن کا تھکا ہوا تھا، میں جاب پر تھا، میں کام پہ تھا، میں کھانا پینا نہیں کر رہا تھا، ان ساری چیزوں کے باوجود، ان ساری تھکاوٹوں کے باوجود صرف تیری خوشنودی کے لیے، تیری محبت کے لیے، تیرے در کے تیرے در کی حاضری کے لیے اے اللہ میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، میں تھکا ہوا تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کرے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اے اللہ میں اب تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، اے اللہ میں جب تکبیر کر رہا ہوں، میں جب قرآن کو سن رہا ہوں، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو مجھے یقین ہے کہ تجھے مجھے معاف کر دے گا۔ یہ جو ایمان کی کیفیت ہے، یہ جو یقین کی کیفیت ہے، اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان اور یقین کی جو کیفیت ہے، یہ وہ اس تراویح کو جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو بالکل یکسر تبدیل کر دے گی۔ پھر میں جب قرآن کو سنوں گا میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے، میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو مشکلات جو ان کے اوپر آئی تھی ان کے قصے میں سنوں گا، جنت اور جہنم کے جو معاملات آتے ہیں ان کو میں جب سنوں گا تو خود بخود جنت میں جانے کی خوشخبری مجھے ایسا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دے رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو کیفیت ہے اس تراویح کی، وہ کیفیت بالکل یکسر تبدیل ہو جائے گی۔ جو ایک وہ تراویح تھی کہ جب میں گھر سے نکلا تھا میں خالی ہاتھ گیا تھا، واپس بھی خالی ہاتھ آ گیا، لیکن یہ وہ دوسری تراویح تھی جو ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھی کہ اے اللہ تو میرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو میں نے پچھلے گناہ کیے، چھپے اور کھلے جو بھی گناہ کیے تھے
میں سمجھتا تھا کہ میں اکیلا ہوں، میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے، میں سمجھتا تھا کہ میں فلانی جگہ جاؤں گا تو کوئی مجھ کو نہیں دیکھے گا، لیکن ہے اللہ مجھے یقین ہے کہ تو مجھے دیکھ رہا تھا، تیرے تو تو سب جانتا ہے، انت علام الغیوب، اے اللہ تو سارے گناہوں کو جاننے والا ہے، تجھے پتا ہے، تجھے پتا ہے کہ غیب کا علم کیا ہے، اے اللہ میں نے جتنے چھپ چھپ کے سارے گناہ کیے ہیں، اے اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نہ صرف علام الغیوب ہے، وہ ستار العیوب بھی ہے، وہ گناہوں کو ڈھانپتا بھی ہے، وہ گناہوں کو چھپاتا بھی ہے۔ اے اللہ جس طرح تو نے پہلے میرے گناہوں کو چھپایا تھا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، تیرے سامنے حاضر ہوں، اے اللہ قیامت کے دن بھی ان گناہوں کو سب کے سامنے چھپا کے رکھنا، مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ اب یہ جو ایمان اور یقین کی کیفیت کے ساتھ جو نماز ہوگی اور تراویح ہوگی، اس کا سرور ہی دوسرا ہوگا۔ اور یہ جو احتساب کی نیت ہے وہ کیا ہے کہ اے اللہ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آج کے بعد میں دوبارہ اس معصیت کے کام کے اندر نہیں جاؤں گا۔ خود ہی اپنے ذہن کے اندر اپنے وہ جو غلط کام تھے، اپنی جو معصیت کی چیزیں تھیں، اپنی معصیت کے وہ جو دن تھے، اپنی معصیت کی وہ جو گھڑیاں تھیں جس میں نافرمانی کی تھی، جس میں اللہ رب العالمین سے دور گئے تھے، ان ساری چیزوں کو دماغ کے اندر گھمائے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کو گھما بھی رہے ہیں اور زار و قطار رو بھی رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ اس نماز کو تو قبول کر لے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا۔ اب یہ جو آخری جو 10 دن آتے ہیں، 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں کے اندر آخری 5 جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرنا۔ اب ہمارے یہاں کسی نے جو ہے بدھ کو شروع کیا اور کسی نے جمعرات کو شروع کیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین یہ جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کیا ہے کہ وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس میں سب کچھ کر دیتا ہے۔ لیکن یہ لیلۃ القدر تو ہم آج کی رات کو بھی بنا سکتے ہیں، اس گھڑی کو بھی بنا سکتے ہیں کہ جو گھڑی میرے اور آپ کے سامنے ہے، کہ اللہ تعالیٰ جب میرے سارے گناہوں کو بخش دے تو پھر وہی گھڑی میرے لیے لیلۃ القدر والی گھڑی بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے سامنے اس ایمان اور یقین کے ساتھ آخری راتوں میں کھڑے ہو جانا کہ میں نے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اس حدیث کے اوپر اس بات پہ مجھے پورا یقین ہے کہ میں ایمان کے ساتھ اگر کھڑا ہوں گا نا، اے اللہ تو مجھے یقین ہے کہ تو میرے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے اللہ اگر میں ایمان کی اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوں گا، اے اللہ مجھے یقین ہے، میں یہ مصمم ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں گناہوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن اے اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، میں فیصلے کرتا ہوں، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، لیکن اے اللہ پھر بھی میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، میں نے جتنے پچھلے گناہ کیے تھے اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں، میں نادم ہوں، مجھے معاف کر دے، اور اے اللہ آئندہ نہ کرنے کا مجھے عزم دے۔ تو یہ جو ہدف ہے نا ان تینوں احادیث کے سامنے جو میں نے کہا، اس ہدف کو لیتے ہوئے میں اگر پورا رمضان گزاروں گا، اس ہدف کو لیتے ہوئے اگلے جو 18-20 دن ہیں ان کو میں گزاروں گا کہ میرا رمضان بھی، میرا روزہ بھی، میری بھوک اور پیاس بھی، میرا قیام بھی، میری لیلۃ القدر کے اندر جاگنا بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے سامنے جب حاضر ہوں گی تو ایک بہترین طریقے سے ہوں گی، بہترین طریقے سے ہوں گی۔ اور یہ جو راتوں کا جاگنا ہے، راتوں کا جاگنا کیا ہے کہ اللہ رب العالمین خود قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ یہ کیا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب صبح کا وقت آ رہا ہوتا ہے، جب صبح وہ سحری کے وقت میں ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کرتے ہیں، اسحار کے وقت میں وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ اپنے رب سے توبہ کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ میں نے جو کچھ کیا ہے، اے اللہ تو سب ان ساری چیزوں کو اے اللہ تو بخش دے، اے اللہ جو گناہ میں کر چکا ہوں، کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور وہ جب راتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت بہت تھوڑا اس کے اندر سو رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس ہدف کے ساتھ اگر میں گزر جاؤں، اس ہدف کو لیتے ہوئے، تو میں نے جو اب تک جو بات بیان کی ہے وہ کیا ہے کہ رمضان کے اندر اگر میں بہترین رزلٹ لا سکتا ہوں تو اس نیت کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان میرا شاید آخری رمضان ہو، تو اس رمضان کے اندر میں اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کروں گا۔ پھر اس کے علاوہ میرے جو روحانی گول ہو سکتے ہیں، روحانی گول، پہلا تو ہدف یہ تھا کہ میرا ویژن کیا ہے، کہ ویژن میں اللہ رب العالمین سے قربت میں حاصل کر لوں، یہ اس ویژن کے ساتھ
اس ویژن کے ساتھ میں اس رمضان میں جا رہا ہوں۔ اس کے اندر پہلا جو میں آپ سے کہا کہ میرے جو روحانی گول ہیں، میرے جو روحانی اہداف ہیں، ان روحانی اہداف کو بہتر بنانے کے لیے یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو یہ جو چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں اس ہدف کے ساتھ، تو اب یہ جو روحانی ہدف ہے، یہ روحانی ہدف کیا ہے؟ اس روحانی ہدف کے اندر ہم نے جو یہ بھی بات سنی کہ ہم کھانے اور پینے سے رک جائیں گے، تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آتی ہے، وہ کیا ہے کہ من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجہ، جس نے اپنی بری الفاظ کو نہیں روک سکا، جو برے کاموں سے نہیں روک سکا، جو اپنی ان ساری برائیوں کو کہ جن برائیوں کے اندر وہ پڑا ہوا ہے، جو جھوٹ ہے، جو فریب ہے، جو دھوکہ دہی ہے، جو غیبت ہے، ان ساری چیزوں سے جو اپنے آپ کو نہیں روک سکا، ان ساری بری عادات سے جو اپنے آپ کو نہیں روک سکا، تو اللہ تعالیٰ کو ان یدع طعامہ و شرابہ للہ حاجہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کیا کہ وہ اپنے کھانے سے بھی رک جائے، اپنے پینے سے بھی رک جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے کیا کرے، کھانے سے روک دے، پینے سے روک دے، ہاں بھائی میں تو روزے سے ہوں، ہاں بھائی میں تو روزے سے ہوں۔ اچھا، اب یہ آدمی جو ہے جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا، اپنے ہاتھوں کو ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنے کانوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، اپنے پاؤں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، حالانکہ پورے کا پورا جو جسم ہے اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، صرف کھانے اور پینے سے میں اگر رکا ہوا ہوں تو اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ مجھے اس رمضان کی برکت مجھے نصیب کر دے گا۔ تو یہ جو چیز ہے کیا ہے، ایک تو ہم رمضان میں کہتے ہیں نا کہ ہماری جو ٹو ڈو لسٹ ہے وہ کیا ہوگی، ٹو ڈو لسٹ کیا ہوگی کہ ہم فلانا کام کریں گے، یہ کریں گے، ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، رکوع کریں گے، صدقات کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، ہم قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہم روزہ رکھیں گے۔ یہ تو وہ والی چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں۔ ایک وہ لسٹ بھی ہے جو نہ کرنے کی ہے، جو نہ کرنی ہے۔ اب جیسے ابھی کیا کہتے ہیں، ابھی ہمارے کسی بھی مثال سے دیتا ہوں، مثال کے طور پر ابھی ہمارا کل کا میچ تھا سری لنکا کے ساتھ۔ اس سری لنکا کے میچ کے اندر کرنے کا کام یہ تھا کہ بڑا زبردست کھیلنے ہیں، نہ کرنے کا کام کیا تھا کہ کیچ نہیں چھوڑنے ہیں۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جب کسی بھی جگہ پہ جاتے ہیں، کسی بھی ہدف کے ساتھ جاتے ہیں، اس ہدف کے اندر کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں اور کچھ چھوڑنے کے کام ہوتے ہیں۔ چھوڑنے کے ایسی کوئی کامیابی مجھے نہیں مل سکتی، میں اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ میں کرنے کے کام تو کرتا چلا جاؤں گا، وہ جو چھوڑنے کے کام تھے وہ بھی میں اگر کرتا چلا جاؤں گا تو میں اپنے ہدف پہ بالکل نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی لیے وہ جو روحانی ہدف میں جو آپ کو بات کر رہا تھا، اس روحانی ہدف کو پہنچنے کے لیے وہ جو 3 حدیثیں میں نے آپ سے بیان کی تھی، اب یہ جو 3 حدیثیں ہیں، نہ کرنے کے جو کام کیا ہے کہ میں غیبت نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تجسس نہیں کروں گا، میں کسی کے سامنے جو ہے دھوکہ دہی نہیں کروں گا، میں لڑائی نہیں لڑوں گا، میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں جو مختلف لوگوں کے درمیان میں کوئی فتنہ جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کروں، میں کوئی ایروگنس اور تکبر کے اندر میں نہیں جاؤں گا، میری زندگی تکبر سے خالی ہوگی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو میں اس کے اندر لے کر آؤں گا کہ میں نے کیا کیا کام نہیں کرنے۔ تو یہ جب میرے سامنے موجود ہوں گے، یہ لسٹ میرے سامنے موجود ہوگی، تو یہ والی چیزیں میرے دل کے اندر موجود ہوں گی کہ میں نے اپنی زبان کو بس اس چیز کے اوپر کہ میں اپنی زبان کو بند رکھوں گا، اس زبان سے میں کسی کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اس ہدف کے ساتھ روزانہ میں صبح اٹھوں، جب میں روزانہ صبح اٹھتا ہوں، میں اس میں اس ہدف کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ میں اپنے جو روزہ رکھا ہوں گا کھاؤں گا پیوں گا نہیں، کیوں کہ میرے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی وقت یہ بھی نیت کروں کہ میں آج اپنی زبان کو کسی سے نہ لڑنے کے لیے، نہ غیبت کے لیے، نہ جھوٹ کے لیے استعمال کروں گا۔ اس ہدف کے ساتھ، یہ ایک روحانی ہدف ہے، اپنے دل کے اندر یہ میں نے اپنا روحانی ہدف لے لیا کہ میں نہ جھوٹ بولوں گا، نہ کسی کی غیبت کروں گا، نہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کروں گا، نہ کسی کا تجسس کروں گا۔ اب اس ہدف کے ساتھ جب میں روزے میں اتروں گا تو پھر
سب سے پہلے کیا ہوگا، اس کے جو رزلٹ ہیں وہ میری زندگی میں آنا ہوں گے۔ اب اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو جھوٹ بولنا ہے، کسی سے لڑائی کرنا ہے، کسی کو اپنی زبان سے تنگ کرنا ہے، میں ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو کوئی بس ڈرائیور ہے یا کوئی فلانی جگہ پہ کوئی بندہ ہے اس کے ساتھ، یہ کام ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ میں رہ رہا ہوتا ہوں، جن کے ساتھ میرا وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہم اس کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان کی جو خصوصیت بیان کی ہے وہ کیا کی ہے کہ مسلمان کون ہو سکتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب یہ جو ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان کون ہوگا، وہ مسلمان ہوگا کہ جن کے ساتھ میرا تعلق مستقل ہوتا ہے۔ کن کے ساتھ میرا تعلق سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوں، میری بیوی ہے، میرا شوہر ہے، میرے بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، میرے ماں باپ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو پھر اگر اس چیز کو ہم دیکھیں کہ میں جھوٹ بھی نہیں بولوں گا، میں کسی کو تکلیف بھی نہیں دوں گا، میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کے ساتھ لڑوں گا نہیں، میں کسی کے ساتھ تکبر کا معاملہ نہیں کروں گا، ساری دنیا کو چھوڑ دیں، ابھی صرف یہ ہدف میں رکھ لیں کہ میرے جو گھر میں میرے ساتھ رہنے والے وہ جو 8-10 لوگ ہیں، ان کا میں خیال کر لوں گا۔ ان فلانی، یہ جو فلانی صاحبہ ہیں جن سے میں روزانہ لڑتی ہوں یا میں لڑتا ہوں، ان سے کوئی میں آج غصے میں بات نہیں کروں گا، ان سے کوئی لڑائی کی بات نہیں کروں گا، پیار سے بات کروں گا، محبت سے بات کروں گا یا کروں گی۔ یہ اس ہدف کے ساتھ میں آج کا دن اگر گزار لوں، اس کے اندر مجھے تکلیف ہوگی دل کے اندر، میں کسی طریقے سے اس کو جواب دے دوں، کسی طریقے سے اس کو ناک ڈاؤن کر لوں، کسی طریقے سے اس کی بات کا جو ہے میں بتنگڑ بنا دوں، یہ دل کے اندر وسوسے اٹھیں گے۔ لیکن پھر اگر دل میں یہ خیال آئے گا کہ میں نے صبح اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آج کا جو دن ہے، آج کا جو میرا ہدف ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی زبان کو میں بند رکھوں گا، اپنی کوشش جتنی حد تک امکان کوشش ہو سکتی ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں، لیکن اگر اب میں اپنی بیوی یا شوہر سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں، شوہر جو ہے وہ بیوی پہ غصہ ہے، بیوی اگر شوہر پہ غصہ ہے، والدین اپنے بچوں پہ اگر غصہ ہے، یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہا تھا کہ اس روزے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میری زندگی تبدیل ہو جائے، جن لوگوں کے ساتھ میں رہتا ہوں ان کے ساتھ میرا رکھ رکھاؤ بہتر ہو جائے، اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو تعلق قائم کروں وہ بہترین ہو جائے۔ لیکن اگر انہی لوگوں کے لیے زندگی کو میں نے اجیرن کر دیا ہے، انہی لوگوں کی جنت کو میں نے جہنم بنا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے روزے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میرے دل کو، میری روح کو بہتر بنانے کے لیے آئی ہیں۔ اگر میری زبان بہتر نہیں ہو سکتی، میرے دل کے خیالات بہتر نہیں ہو سکتے، میرے دل کے اندر جو وسوسے اٹھتے ہیں، میرے دل کے اندر جو خیالات اٹھتے ہیں مختلف لوگوں کے لیے، کسی طریقے سے میں فتنہ پیدا کر دوں، کسی طریقے سے میں فلانے کو جھکا دوں، کسی طریقے سے فلانے جو بہت آگے چل رہا ہے، یہ جو حسد ہے، یہ جو جیلسی ہے ایک دوسرے کے بارے میں کہ فلانے کے پاس اتنا اور فلانے کے پاس اتنا اور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور پھر یہ والی چیزیں، اس کی بنیاد پر شوہروں اور بیویوں کا آپس میں لڑنا، اس کی بنیاد پر والدین کا بچوں اور بچوں کا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کو ذرا سوچیے تو صحیح کہ اس روزے کی، اس بھوک اور پیاس کی اللہ تعالیٰ کو کیا فکر ہے؟ کیوں کہ یہ دین جو آیا ہے یہ حقوق العباد کے لیے ہے، حقوق العباد کے لیے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ سے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، امت کا مفلس وہ ہوگا کہ جس کے پاس جو ہے کھانا نہ ہو، پینا نہ ہو، جس کے پاس کوئی چیز نہ ہو۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قیامت کے دن جب وہ حاضر ہوگا، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، اس کے پاس روزہ ہوگا، اس کے پاس ساری عبادات ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کو تنگ کیا ہوگا، اس نے کسی کے لیے جھوٹ، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، اس نے کسی کے لیے جھوٹ بولا ہوگا، اس نے کسی کی ٹانگ کھینچی ہوگی، اس نے کسی کے لیے حسد کیا ہوگا، اس نے کسی کے بارے میں ایسی باتیں کی ہوں گی لوگوں سے کہ جو اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی غیبت کے معاملات کے اندر، فیملیز کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری عبادات لے کر آئے گا، عبادات کے لانے کے باوجود وہ ساری کی ساری عبادتیں بیکار ہو جائیں گی اگر اس نے حقوق العباد جو ہے وہ پورے نہیں کیے ہوں گے۔ حقوق اللہ تو ہمیں حقوق العباد کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم لوگ کس طریقے کے اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ بندے ہیں کہ یہ جو عبادت ہے، جو عبادت کے مطلب کس سے نکلے ہیں؟ عبد سے نکلے ہیں۔ عبد کے مطلب کیا ہے؟ غلام۔ غلام کیا کرتا ہے؟ وہ آقا کی سنتا ہے،
آقا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنی زبان کو کسی کے خلاف غلط استعمال نہ کروں۔ لیکن یہ کیسا غلام ہے کہ جو ہر وقت گھر میں بھی لڑتا رہتا ہے، وہ اپنے دوستوں میں جاتا ہے تو ان دوستوں کے اندر لڑائی پیدا کر دیتا ہے، دوستوں کے اوپر غصہ کرتا ہے، دوست اس سے بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اس کو غصہ آ جائے گا تو یہ گالم گلوچ کے اوپر اتر آئے گا۔ یہ جو گالم گلوچ ہے، یہ جو غصہ ہے، فتنہ پردازی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہم انسانوں کے ہی ساتھ ہے۔ کیوں کہ جب انسان کو بنایا گیا تھا تو اس وقت فرشتوں نے یہی بات تو کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کیوں بنا رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالَ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، یہ کیا کرے گا؟ یہ فساد پیدا کرے گا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ ایک دوسرے کو ماریں گے، ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ تو یہ تو انسان کی جبلت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب انسان کے اندر، جبلت کے اندر یہ بات موجود تھی، فرشتوں نے بھی اللہ رب العالمین سے یہ بات بولی تھی، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ نے کہا کہ نہیں، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انسان کو پھر اللہ تعالیٰ نے علم دیا۔ یہ جب علم کی چیز آ جاتی ہے تو پھر انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہاں، یہ جو عمل ہے وہ میرا صحیح ہے یا میرا عمل یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے اوپر اس کو پرکھتا ہے، اس کے اوپر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے عمل کو بہتر کرنے کی کوشش کروں۔ تو اس علم سے وہ جو انسان ہے وہ رحمان کے قریب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس علم کو جانتا تو وہ سب کچھ ہے، پتہ تو اس کو سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ اختیار نہیں کرتا تو پھر وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، وہ شیطان کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو میں نے بھی یہ جو بات کہی تھی کہ کچھ کرنے کے کام ہیں اور کچھ نہ کرنے کے کام ہیں۔ تو میری جو روحانی ہدف ہے اس کے اندر میں یہ ساری چیزیں لے آؤں کہ میری زبان سے، میں اپنے گھر کے اندر موجود ہوں، اپنے گھر کے اندر موجود ہونے کے ساتھ ساتھ میری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، میری زبان سے کسی کو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ میں اپنی زبان کو استعمال کرتے ہوئے اپنے روزوں کو خراب کروں، اپنی بھوک اور پیاس کو خراب کروں۔ پھر اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بیان کی، اور اس حدیث کو میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں وہ ذہن کے اندر سمجھنے کی چیز ہے، خاص طور پہ نوجوان ہوں یا بوڑھے اور بڑے بچے ہوں۔ آج کل موبائل تو ہم سب کے پاس ہے، آج کل یہ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے یہ ہم سب کے پاس ہے۔ اس سہولت نے مجھے اور آپ کو بعض اوقات ایسے ہم لوگ ان انٹینشنلی ہم ذہن کے اندر نہیں ہوتا، لیکن ہم ایسی معصیت کے اندر گھرتے چلے جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ لوگوں کے معاملات ایسے ہوں گے کہ وہ جو لوگ ہیں کہ وہ اکیلے میں جب وہ کام کوئی کر رہے ہوتے ہیں، اکیلے کے اندر اگر کوئی وہ موجود ہیں تو ان سے کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کی معصیت کی طرف، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہے، اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے میں آپ سے چند لوگوں سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم انٹرنیٹ کے اوپر ہوتے ہیں، تو کون سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کیا وہ معاملات ہیں کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگ جواب دیں گے کہ اس حوالے سے اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں، اگر آپ لوگ جاگ رہے ہیں تو ذرا کوئی جواب دے گا کہ یہ جو موبائل ہے، یہ لیپ ٹاپ ہے، یہ میرے لیے کیا بن سکتا ہے؟ جی، کوئی جواب دینا چاہے؟ جناب، ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بد نگاہی۔ بدنی جی آپ گاہی صاحب، ہوتی آپ ہے کی آواز آ اور رہی ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ آپ کی جی، آواز بہت جواب دیجئے کلیئر سجاد ہے۔ بھائی، یہ تو آگے جواب دیجئے۔ جی جی، جواب یہ ہے کہ اگر اچھا استعمال کریں گے تو اچھا ہوگا، تو اگر دوسری طرف جو برا استعمال کریں گے تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ برا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو اس کا ہر چیز کے استعمال پر منحصر ہے، چاہے موبائل ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے جو بھی چیز ہے اس پہ اس کے جو ہے نا استعمال پر منحصر ہے، جس طرح آپ ٹھیک، استعمال کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور اب آپ بتائیں کہ کیا جی السلام اس علیکم کے... ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام۔ ہاں جی، یہ ہمارے خلاف جو ہے نا ایک گواہ جو ہے، گواہ کے طور پہ ہمارے سامنے کھڑا ہوگا اس کو۔ ہوں، جزاک اللہ خیر عبد الخالق بھائی، اور کوئی بتانا چاہے؟ ٹھیک ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اس چیز کے لیے۔ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ میں
مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ جو حدیث اب جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، اس حدیث کو میں اور آپ اس کو اپنے ساتھ اس کو ہر وقت محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسی قوم کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گی. لا علمنا اقواما من امتی یأتون یوم القیامہ بحسنت امثال، ان کے سامنے بہت سارے امثال جبال انتہامہ، ہاں ان کے سامنے ان کے جو اعمال ہوں گے وہ ایک تہامہ پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کر اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ایسے ہی ڈسٹ کی طرح جو اللہ رب العالمین اس کو جو ہے خاک کی طرح جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی وہ ساری کی ساری نیکیاں. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آخر وہ کون سے لوگ ہوں گے کہ جن کے معاملے کے اندر یہ بات ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہمارے اپنے ہی بھائی بہن کے لوگ ہیں، وہ ہمارے اپنے ہی جاننے والے ہیں، ہمارے اپنے ہی رشتہ دار لوگ ہوتے ہیں. وہ کیا ہوں گے کہ وہ راتوں کو قیام بھی کر رہے ہوں گے، وہ سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن ایک چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خلو، جب وہ اکیلے ہوں گے، بمحارم اللہ انتہوکوہا، کہ جب وہ اکیلے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی وہ والی جو محارم ہیں، وہ والی جو چیزیں ہیں، وہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے وہ ان کے اندر پڑ جائیں گے. ان ساری چیزوں کے اندر جب وہ پڑھیں گے جن سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے، بدنگاہی ہے خاص طور پر. یہ جو موبائل ہے، جب میں گھر کے اندر اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہوں، یہ موبائل میرے سامنے ہوتا ہے، میں اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ سب کو پتہ ہے کہ اس موبائل سے میں کیا کیا کر سکتا ہوں، سب کو یہ بات پتہ ہے. اب میں جب اکیلے بیٹھا ہوا ہوں اس کو میں غلط استعمال کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی جو محارم ہیں میں ان کو توڑ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اندر میں پڑھ رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کے جو اعمال ہیں نا وہ تہامہ پہاڑ کے برابر ہوں گے. وہ تہامہ پہاڑ کے برابر میں وہ اپنے اعمال لے کر آئیں گے. وہ راتوں کو جاگتے بھی ہوں گے، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، وہ سب کچھ لے کر آئیں گے. لیکن ایک بری عادت جو ہے نا، ایک بری عادت، وہ کیا کہ وہ جب اکیلے میں بیٹھتے ہوں گے، اذا خلو، جب وہ اکیلے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب اکیلے میں ہوتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کے راستوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. دنیا کے سامنے تو بڑے معزز ہیں، بڑے مزکی ہیں، بڑے مربی ہیں، لیکن اکیلے میں اللہ رب العالمین کو پتہ ہے. تو میرے بھائی، اپنی خلوت کی حفاظت کرنی ہے. اپنی خلوت کو، میں اگر گھر پر ہوں نا، اپنی خلوت کی میں نے حفاظت کرنی ہے کہ کسی طریقے سے میں اپنی اس اکیلے پن کے اندر جو میں موجود ہوں اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اندر میں چلا جاؤں. تو یہ جو میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے، یہ روحانی گولز سے. اس میں ایک اور چیز جو ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں کہ لیس الکبیر بالاستغفار، کوئی بھی کبیرہ گناہ کیا ہے، کسی بھی غلط معاملے میں پڑے. ہم لوگ یورپ میں رہ رہے ہیں، اکثر میں لوگوں سے مل رہا ہوتا ہوں، اکثر نوجوان ہیں، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے شراب پیے، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں نے چوری کیے، کوئی ڈاکو ڈال. بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر لوگ ہوتے ہیں. تو لوگوں کے اندر کیا ہے کہ لیس الکبیر بالاستغفار، کہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا. کس کنڈیشن کے ساتھ؟ جب اس سے استغفار کر لی جائے، اللہ سے توبہ کر لیا جائے، اللہ رب العالمین سے اس گناہ کی توبہ اور اس سے معافی طلب کر لی جائے. کوئی کبیرہ نہیں رہتا. لیکن وَلَيْسَتِ الصَّغِيرَةُ بِالْأَسْرَارِ، لیکن یہ جو صغیرہ گناہ ہے نا، یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن اگر اس کو ہم بار بار کرتے چلے جائیں گے، ریپیٹیشن ہوتی چلی جائے گی، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ایک پائل اپ کر دیں گے، ان کو ایک بڑا منبع بنا دیں گے، تو پھر صغیرہ نہیں رہے گا، وہ کبیرہ بن جائے گا. اسی لیے پہلی جو چیز ابھی میں نے آپ کو بیان کی تھی وہ اپنے روزوں کا ہدف ہے، ویژن ہے
کہ میں نے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا رمضان آخری رمضان ہو. اگر یہ آخری رمضان ہے تو کس طرح ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی قربت میں نے حاصل کرنی ہے. اس رمضان کا میرا یہ ہدف ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاؤں گا. پھر میرے جو روحانی اہداف میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ان 3 احادیث کے ساتھ کہ کون کون سی نماز اور روزہ، اور پھر ان روحانی اہداف کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ ایک ٹو ڈو لسٹ ہے، کرنے کے کام ہے. میں نے ذکر، اذکار، تسبیح، قرآن کی تلاوت، روزہ، رکوع، سجود، قیام، یہ ساری چیزیں تو کرنے کی ہیں، لیکن ایک نہ کرنے کی چیزوں کے اوپر بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے نہیں کرنی. اور پھر ان نہ کرنے کی چیزوں میں کیا ہے کہ پھر میں نے آپ کو حدیث بھی وہ بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو ایسے روزوں کی حاجت نہیں ہے کہ جس روزے کے اندر جھوٹ، کسی کے ساتھ دغا بازی، کسی کے ساتھ بدتمیزی، کسی کی غیبت اور یہ ساری چیزیں نہ چھوڑی جائیں. تو پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اس کی خلوت کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. تو یہ روحانی ہدف کے اوپر میں نے بات کی. اچھا، اس کے ساتھ ان ساری چیزوں کو اور آگے کی طرف کیسے ہم لے کے چلیں گے، ہم اور آگے کی طرف کیسے چلیں گے لے کے، اس میں کیا ہے کہ میرے سیکھنے سکھانے کے بھی کچھ اہداف ہوں کہ میں اپنا ہدف بنا لوں. آج اگر 18 دن رہتے ہیں، ان 18 دنوں کے اندر میں نے قرآن کو کتنا پڑھنا ہے، یہ قرآن کی میں نے تلاوت کتنی کرنی ہے. کیونکہ یہ قرآن کی جو تلاوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیں نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ صحابی تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی جو بشارت دی تھی، چند 10 صحابہ میں سے وہ ایک صحابی تھے، بدر کے صحابی تھے، سابقون الاولون کے اندر تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی انہوں نے گزاری. لیکن جب وہ آخری موقع تھا، وہ صحابی جو عربی بھی جانتے تھے، وہ شہادت کا موقع تھا، شہادت کے موقع پر وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یعنی کہ قرآن کی تلاوت، وہ صحابی بڑھاپے کی عالم کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. جب لوگوں نے ان کے گھر کے اوپر حملہ کیا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ جو قرآن کی جو تلاوت ہے، یہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کا، اس کا ہتھیار ہے. تو اس میں کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کو اس کے اوپر ضرور کریں. ہر نماز کے اندر روزانہ کا ایک ہدف بنا لیں کہ کتنا میں نے کرنا ہے. کوئی بہت زیادہ نہیں، 1 صفحہ ہے، 2 صفحے ہیں، آدھا پارہ ہے یا 1 پارہ ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں. اس کے ساتھ قرآن کی تفسیر ہے کہ میں اس قرآن کو سمجھوں. ایک تو تلاوت ہے. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ تلاوت کے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پڑھنا، تلاوت کے مطلب ہے فالو کرنا. وہ فالو کس طریقے سے ہوگا؟ جب قرآن کو میں سمجھوں گا. تو بات یہ ہے کہ جب تلاوت کی بات ہوئی تھی، وہ عربیوں کے لیے ہوئی تھی کہ ان کو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن اس کے اندر غور و فکر قرآن کے اندر جہاں بھی ہے، قرآن کے اندر یہ بات یہ نہیں آتی قرآن کے اندر کہ تم پڑھو گے تو تمہیں اس لیے پڑھو گے کہ تمہیں بہت اجر ملے گا. قرآن ہمیشہ، جب بھی قرآن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو یا قرآن کو سمجھو، قرآن کو فالو کرنے کے لیے ہے. وہ ہدایت ہے، وہ تذکیر کا معاملہ ہے. کیوں کہ اس کو فالو کرنا ہے، اس کے اندر غور و فکر اور تدبر کرنا ہے، اس کی تذکیر کرنی ہے، اس کے اندر اپنی عقل کو، یہ جو میری پورا جو جسم ہے، کس طریقے سے میں اس کے اوپر فالو کروں. قرآن اس کی بات کر رہا ہوتا ہے، تدبر اور تفکر کی بات کر رہا ہوتا ہے، اجر کی بات نہیں کر رہا ہوتا قرآن پاک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں قرآن کو اجر کے لیے پڑھوں گا. ہاں، اس کا بینیفٹ ملے گا، اجر تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن میرا جو ہدف ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدف کیا ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں گا. اس سمجھنے کے اندر جو میں تلاوت کروں گا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے قرآن کے الفاظ مجھے سمجھ میں نہ آئے، لیکن بہت سارے اگر میں اس کو دیکھ کر غور سے پڑھوں گا تو اردو کے الفاظ بھی مجھے بہت سارے سمجھ میں آ جائیں گے کہ جو اس کو پھر میرا دل کھلنا شروع ہو جائے گا. تو میرا جو ہدف ہو وہ کیا ہو کہ میں قرآن پڑھوں اور اس کی تفسیر پڑھوں. اور ایک چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر جو ہے نا وہ قرآن مجھے سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو اسی لیے وہ لوگ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سب سے پہلے تبدیل کرنے کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھتے ہیں. تو اب اگلے جو 17-18 دن ہیں، درخواست کیا ہے کہ ایک تو قرآن کی تلاوت کریں، تفسیر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. روزانہ 1 صفحے کی اگر تفسیر پڑھ سکتے ہیں، آدھے صفحے کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس طریقے سے سیرت الرسول، ایک الرحیق المختوم ایک کتاب ہے، اس کتاب کا اگر ہم نوجوان خاص طور پر جتنے بھی ہم لوگ موجود ہیں، اگر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، الرحیق المختوم، وہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، میں بھی اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کروں. تو یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے بات بیان کی تھی وہ کیا تھی کہ لرننگ گولز میرے کیا ہو سکتے ہیں، کہ میں جو لرننگ حاصل کرنا
سکتا ہوں تو وہ میں کس طریقے سے ہوگی. پھر اسی طریقے سے کچھ میرے گولز کیا ہوں گے، میری ہیلتھ کے حوالے سے ہوں گے. میں اپنے گھر میں موجود ہوں، میں ایسا نہیں ہے کہ گھر کے اوپر میں بس کھانا پینا جو ہے وہ بس اتارتا چلا جاؤں. یہ مہینہ تو تھا کہ کم کھانے کا مہینہ تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ مہینہ زیادہ کھانے کا مہینہ بن گیا ہے. اس مہینے کے اندر کم چیزیں استعمال کرنی تھی، بدقسمتی سے ہم اس کے اندر زیادہ چیزیں استعمال کرنے والے بن گئے ہیں. اس مہینے میں تو کم سونا تھا، اس مہینے میں تو کم آرام کرنا تھا، بس قسمتی سے اس میں ہم زیادہ سونے والے بن گئے ہیں. تو اسی لیے ہم آرام کریں، لیکن اس میں اس چیز کو بہتر کر لیں کہ دن کے وقت میں اگر آدھے پون گھنٹے کا ایک نیپ لے لیں، ظہر اور عصر کے درمیان یا عصر اور مغرب کے درمیان. اور اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے اندر جو آپ کا لنچ ٹائم ہے، جس لنچ ٹائم کے اندر پہلے آپ لنچ کھا رہے ہوتے تھے، اس وقت کے اندر اگر آپ نیپ لے لیں، اور پھر نماز بھی اس کے اندر ہم نے ادا کرنی ہے. لیکن اس نیپ کو بھی اگر 15 مطلب میں جب بھی جاب پہ رمضان کے اندر ہوتا ہوں، یقین جانیے کہ میں 5 اور 10 منٹ ہی بھی نیپ لے لیتا ہوں. مطلب لیکن اب اس کے لیے اپنے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے کہ میں نے اگر 5 منٹ کی نیپ لینی ہے تو وہ کوالٹی نیپ بن جائے گی، 5 منٹ کی نیند بھی آپ کو آ جائے گی، لیکن اس کے لیے نیت کا ہونا اس طریقے سے ضروری ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہیلتھ گولز بھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ خواتین جو ہیں سارا دن جو ہے کھانے بنانے کے اندر لگ جائیں، مرد حضرات جو ہیں ان کے سامنے اپنی فرمائشیں رکھ دیں کہ بھائی ہم نے آج یہ کھانا اور فلانا کھانا ہے. وہ عورت جو بیچاری ہے، جو رات کو تھکی ہوئی تھی، صبح اٹھی ہے قیام کے بعد، اگر وہ قیام کی اس نے صبح اس نے روٹیاں بھی پکانی ہیں، اس نے کھانا بھی دینا ہے، بچے بھی ہیں ماشاءاللہ بابا 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 کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، کوئی اس عورت کے ساتھ کام کرنے والا نہیں ہے. مل کر کام کریں، شوہر اور بیوی مل کر کام کریں. کپڑے دھونے کے کام ہیں، کھانا پکانے کے کام ہیں، گھر کی صفائی کے کام ہیں، ٹوائلٹ کی صفائی کے کام ہیں، گھر کے اندر دیگر چیزوں کو مینیج کرنا ہے. مل کر کام کریں. اس عورت کو قربانی کا بکرا نہ بنا دیں. اس نے بھی جو ہے کیا کرنی ہے، اس نے بھی اپنی پوری عبادت کرنی ہے. ہاں اگر میں کام پر جا رہا ہوں اور عورت گھر کے اندر موجود ہے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے معاملات کریں کہ دونوں اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کریں کہ کس طریقے سے ہم اپنے کاموں کو ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. گھر کے اندر توجہ دینا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ میں روزے رکھ لوں لیکن میری بیوی، میرے بچے یا میرا شوہر یا میرے دوست احباب یا میرے ماں باپ مجھ سے جو ہے اسی روزے کے درمیان میں میرے بارے میں جو ہے میرے رویے کے بارے میں مجھ سے جو ہے تکلیف کے اندر ہوں، اور پھر اتنی تکلیف ہو کہ وہ اس تکلیف کو بیان بھی نہ کر سکیں کہ فلانے صاحب کو تو اتنا غصہ آ جاتا ہے، فلانے صاحب تو لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یا فلانی صاحبہ تو جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتی ہیں. یہ جو چیز ہے، اس چیز سے بھی بچنا ہے بھائی بہنوں، اس چیز سے بھی بچنا ہے کہ کہیں میری ذات سے میرے جو گھر والے ہیں، کہیں ان کی جو زندگی ہے وہ اجیرن تو نہیں بن گئی. یہ جو ہے اس ہیلتھ گول کو ساتھ رہ کے کم کھا لیں، صرف کھانا بنا لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ چنا چاٹ، فروٹ چاٹ، دہی بڑے، سموسے اور پکوڑے اور ان ساری چیزوں اور شربت، ان ساری چیزیں یہ ساری سامنے ہوں گی تو رمضان ہوگا، ان کے بغیر تو رمضان نہیں ہے. وہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہوتی تھی وہ چند کھجوریں ہوتی تھیں، ان چند کھجوروں سے اور تھوڑا سا کچھ پانی ہے یا زمزم ہے یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تھے. آج تو اللہ نے بہت کرم کیا ہے ہمارے اوپر. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہم گزاریں کہ ہم اپنی ہیلتھ کے اوپر بھی بھرپور توجہ دیں. اچھا، پھر اپنی فیملی کے اندر کیا کرنا ہے؟ ایک تو ایک دوسرے سے بات چیت اور محبت کے ساتھ اختیار کرنی ہے. گھر کے اندر اگر موجود ہیں، مسجد نہیں جا سکتے، یورپ کے اندر کیا ہے، گھر ہمارے بعض اوقات مسجدوں سے بہت دور ہو رہے ہوتے ہیں، تو پھر گھر کے اندر اجتماعی طور پر نماز پڑھیں، اجتماعی طور پر نماز پڑھیں. اچھا، روزی افطار سے پہلے سب ایک ساتھ مل کر بیٹھیں، 5 اور 10 منٹ کا، 15 منٹ کا ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں، کوئی حدیث پڑھ لیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر لیں. اچھا، یہ بھی موقع ہے ایک دوسرے کے ساتھ اسلام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے رکھنے کا. خواتین اگر اور مرد حضرات اگر آپ نے افطار بنانی ہے تو تھوڑا سا پہلے بنا لیں. آخری جو 10 اور 15 منٹ ہیں، ان 10-15 منٹ کے اندر کوئی ڈسکشن کر لیں، کوئی حلقہ بنا لیں. اور اس وقت کی جو دعا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. بہت سارے والدین جو ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے. بہت ساری اولاد جو ہے ہمارے نوجوان ہیں وہ پریشان ہیں کہ ان کے اسکولوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر کیا معاملات ہیں، اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی جاب کے حوالے سے پریشان ہیں. لیکن یہ جو وقت ہے نا، اس وقت کو ہم کھانے کے چکر میں گزار دیتے ہیں. او بھائی، اس وقت کے اندر دعا کر لیں،
اپنے والدین کے لیے دعا کرنے، اپنے گھر والوں کے لیے نام لے لے کر، اگر آپ سب کے سامنے بچوں کے نام نہیں لے سکتے تو خاموشی سے ان بچوں کے نام لے کر، ان کے والدین کے نام لے کر، اپنی بیوی شوہر کا نام لے کر، اپنے جتنے بھی دوست احباب ان کا نام لے کر ان کے بارے میں خیر کی دعا کر لیں۔ یہ خیر کی جو دعا ہے اس وقت بڑی قبول ہوتی ہے۔ یہ میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو حلقہ بنائیں افطار سے پہلے، اس کے علاوہ اجتماعی نماز جو ہے وہ قائم کریں گھر کے اندر، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، جب رسپیکٹ سے بات کریں، صبر ہو ہمارے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ بات کریں اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو ود ان فیملی، ایک دوسرے کو خوبصورتی کے ساتھ دیکھیں، ایک دوسرے کو مسکرا کر ایک دوسرے سے تعلق کو بنا کے رکھیں۔ تو یہ جو میں نے آپ سے یہ جو فیملی کی بات کی ہے، اس فیملی کے اندر کیا ہے، ایک چھوٹا حلقہ ہے قرآن حدیث، اور اس کے افطار کے وقت کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوں اور استغفار کے جو ہے وہ ہم دعا کریں۔ یہ جو چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے بیان جو ہم نے کیا ہے اس کو اب فائنل چیز کے اوپر آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر کے اوپر چڑھ رہے تھے، اور ممبر پر چڑھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین آمین اور آمین کہا۔ یہ حدیث ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں، قرآن تو ہے ہی تذکیر کا نام، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم بار بار سنیں تو وہ ہو سکتا ہے کوئی روشنی ہمارے دل کے اندر قائم کر دیں۔ کیا ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ آمین آمین، آپ یہ انیوژول سا آپ نے آمین آمین بولا، کیا وجہ تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جبرائیل امین آئے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے، اور اس دعا کے اوپر میں نے آمین بولا۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعا کی کہ من ادرک شہر رمضان، کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَدَخَلَ النَّارِ، اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی، یعنی کہ رمضان کے مہینے کو بھی پا لیا، پچھلے گناہوں کا بوجھ بھی لے کر آ رہے ہو، پچھلے گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ بھی اٹھا کے چل رہے ہو، رمضان کا مہینہ بھی آ گیا ہے، اس بوجھ سے جو کندھوں پر ہے، اس سے بھی اگر رمضان کے مہینے میں بھی چھٹکارا حاصل نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں بھی مغفرت نہیں کی، تو پھر تو یقیناً اس کے لیے کیا ہے، فدخل النار، وہ کیا ہے، دوزخی، فبعدہ اللہ قل، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بولو قل آمین، فقلت آمین، میں نے اس کو کیا کہا، آمین بولا۔ پھر انہوں نے دوسری ایک دعا کی، دوسری دعا کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں نا کہ رمضان کے 10 دن تو گزر گئے، چلو ان 10 دنوں کو تو چھوڑیں، اگلے جو 18 اور 19 دن ہیں، ان 17-18 دنوں میں میں کس طریقے سے کام کروں گا کہ رمضان کے وہ جو میرا جو گناہوں کا بوجھ ہے، اے اللہ مجھے اس گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر دے، جتنے میں نے گناہ کیے ہیں کھلے چھپے تو جانتا ہے، اے اللہ بس اس رمضان کو میرا ایسا رمضان بنا دے کہ میں اس رمضان سے میں دوزخ سے پناہ حاصل کر لوں اور تیری محبت والے دروازے پہ آ جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری جو آمین کہی وہ کیا تھی کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ومن ادرک ابویہ او احدہما، جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، فلم یبرہما فمات فدخل النار، اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، وہ ان سے دعاؤں کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہو سکا، وہ اپنی والدین کی خدمت نہ کر سکا، تو وہ کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ وبعدہ اللہ قل آمین، فقلت آمین، میں نے اس پہ کیا کہا، آمین۔ اور پھر تیسری جو بات کہی، ومن ذکرت عندہ، کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیک، اور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں درود نہ پڑھوں، میں صلوات نہ بھیجوں، فمات فدخل النار، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ وبعدہ اللہ قل آمین، فقلت آمین، اور میں نے کیا کہا، آمین کہا۔ اور میرے بھائیوں، یہ جو حدیث ہے، ان تینوں میں 3 اسٹیپس ہیں، پہلا رمضان ہے، دوسرا والدین کی فرما برداری ہے، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھیجنا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزر جائے، میں اپنی مغفرت نہ کرا سکوں، میرے ماں باپ بوڑھے ہوں، میں ان کو دیکھتا ہوں، میں ان کی خدمت نہ کر سکوں، ان سے دعائیں نہ لے سکوں۔ اچھا، یہ جو چیز ہے نا، ماں باپ کو بولنا نہیں پڑتا کہ اے میرے لیے دعا کریں، بس ان سے جب پیار سے آپ بات کریں گے نا، ان کی محبت کریں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کے منہ سے خود بخود جو الفاظ ادا ہوں گے وہ میرے اور آپ کے لیے ہوں گے، میرے اور آپ کے لیے، اور ایسے ہیں کہ ان کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ اگر میری ماں یا میرا باپ میرے لیے دعا کر رہا ہے
تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور جو تیسری چیز ہے کہ یہ جو ساری چیزیں یہ جو میرے ساتھ پہنچی ہیں، یہ قرآن اور یہ ساری چیزیں پہنچی ہیں، کس کے ذریعے پہنچی ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس ہستی کے کہ جس نے اپنی پوری زندگی ہم سب کے لیے قربان کر دی۔ جب میں اس کا نام سنوں تو اس کو اس کے رسپیکٹ میں، اس کے ادب میں اس کے اوپر صلوات بھیجوں، اس کے اوپر رحمت کی دعائیں بھیجوں، تو جو بندہ یہ کام کرتا ہے وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بہترین زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اہداف ہو سکتے ہیں گھر کے حوالے سے، تو میں نے لیکن چند چیزوں کے اوپر بات کی ہے۔ کوشش کی تھی کہ میں رمضان کی اہمیت کے اوپر بھی تھوڑی بات کروں، کوشش کی تھی کہ گھر کے معاملات پہ بھی تھوڑی بات کروں، اور کوشش کی تھی کہ میری زندگی دوبارہ بہترین کیسی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو بہترین رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے رمضان کو، آپ کے رمضان کو قرآن کو سمجھنے والا رمضان بنا دے، اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والا رمضان بنا دے، اپنے والدین سے مغفرت کروانا والا رمضان بنا دے، اپنے گھروں کو جنت بنانے والا رمضان بنا دے، اپنے دوست احباب کے ساتھ محبت کرنے والا ہمیں یہ رمضان بنا دے۔ اس رمضان کے اندر ہم نے جو پچھلے اعمال کیے ہیں، پچھلی جو برائیاں کی ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں اس سے مغفرت فرما دے، اور ہماری جو خلوت ہے، یہ جو ہم اکیلے میں جو ہم گناہ کرتے ہیں، اس برائی سے، اس لت سے اللہ رب العالمین ہم سب کو چھٹکارا حاصل کروا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔